बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहाज़िम नाज़रीन। एक लंबे इंतज़ार के बाद, तवील हेयरिंग के बाद आखिरकार वो फ़ैसला आन पहुंचा जिसका इंतज़ार था, जिसका पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर टेक्निकल तौर पे कहा जाए तो इस इलेक्शन से बाहर हो गई है। अब आगे इसका क्या प्लान है, इसी के ऊपर आज अब बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया यासीन लक साहब ने। यासीन लक साहब, बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, कल हेयरिंग में आप बैठे हुए थे, तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ से बल्ले का निशान कैंसिल हो गया है, ना सिर्फ पीटीआई ने इस फैसले को तस्लीम किया है, मैं ख़ुद तस्लीम करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला गलत दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ठीक दिया है, तो दोनों कोर्ट्स के जजेस में से कौन सा जज जो है उसका फ़ैसला ठीक है या उसकी जस्टिफिकेशन दुरुस्त करार दी जाती है, और कौन से जज की जस्टिफिकेशन वो गलत है। जिसकी गलत है, जिसने कौम का टाइम ज़ाया किया, जिसने वक्त बर्बाद किया, जिसने कौम का सरमाया बर्बाद किया, यकीनन हमारे जुडिशल सिस्टम में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई सज़ा का भी कोई ना कोई तो पैमाना होगा। जी। और होगी भी सही, आवाम को भी नज़र आएगी। तो ये सिलसिला सिर्फ कोर्ट्स की हद तक ही नहीं है, बल्कि जुडिशली सिस्टम से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनमें भी मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट होता है। जैसे पुलिस है, FIA है, दीगर इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं। जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीश गलत करता है, कोर्ट में या इदारों में तफ्तीश गलत करके सबमिट करवाता है, जबकि उससे आला अफसर दुरुस्त तफ्तीश करके आगे सबमिट कर देता है, तो मेरा ख्याल है कि जिस तफ्तीश ने गलत तफ्तीशी की थी, चाहे वो जूनियर था या सीनियर था, उसको भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम इस मुल्क में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जब चाहें जिसको चाहें आप बिहाइंड द वॉल जेल में बंद कर दें, सेकंड ओपिनियन आए कि इसको रहा कर दें, पहले वाले की गलत थी। तो जिसने गलत तफ्तीश करके उसको सज़ा दिलवाई या ज़हनी कोफ तकलीफ़, ये भी एक सज़ा है, उसके ख़िलाफ़ भी तो कार्रवाई का कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। यकीनन होगा भी सही, आवाम के सामने नहीं है तो लाया जाए। ये मेरा एक ज़ाती सा ओपिनियन है। दूसरी बात है कि पीटीआई का बल्ले का निशान कैंसिल हो गया है। पीटीआई ने प्लान C पर अमल दरामद करते हुए आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब असल मार्का अब शुरू हो रहा है। आप देखें कि हर सोल्जर को, पीटीआई के हर खिलाड़ी को अपना अपना मोर्चा संभालना और अपनी हैसियत बावर करवाने का वक्त आ गया है। ठीक हो गया, लेकिन जो खिलाड़ी नारे लगाते थे, दावे करते थे कि हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, अब असल इम्तहान उनके सर पर आ खड़ा हुआ है। अब इम्तहान की घड़ी उनके लिए है, वो अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे इनफरादी तौर पर कि हमारे हल्के में ये हैसियत थी, हमने आज़ाद सीट से भी इलेक्शन जीत कर दिखाया। और अगर ये कुछ हो जाता है तो मेरा ख्याल है 1947 के बाद ये सबसे बड़ी तब्दीली अगली आएगी कि एक पार्टी को मुख्तलिफ हर्डल्स और मुख्तलिफ ओछे हथकंडों से आपने मुख्तलिफ सियासतदानों ने तंग किया, उसको रास्ते में रुकावटें खड़ी की, उसके बावजूद भी उस पार्टी के साबका चेयरमैन के नज़रियात रखने वाले जो उसके खिलाड़ी थे, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। ये एक तारीख रकम हो जाएगी। जी यासीन लक साहब, आप प्लान C का जिक्र करें। दरमियान में हेयरिंग के दौरान में जब फैसले का मतवक्कत है कि भाई ये फैसला आ सकता है, तो पीटीआई ने प्लान B भी एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में फेल हो गया। प्लान B एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो उसका वक्त थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। जो प्लान B था पीटीआई नज़रियाती के हवाले से टिकट जमा करवाना और उस पर इलेक्शन लड़ना, उस पर जो पीटीआई के खिलाड़ी थे वो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का काम करते, अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार करते, उसके बाद लाएहमल अपनाते और अपने टिकट जमा करवाते, तो मेरा ख्याल है कि ये प्लान B ही बेहतरीन कामयाब हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो बड़े बेकरार थे, जल्दबाजी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जब अपने टिकट्स जमा करवाए हैं, तो वहाँ पे उनके प्लान का इंकशाफ हुआ और
اداروں نے اور کچھ لوگوں نے ان کے پلان بی کو جو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو اب پلان سی کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ وقت کے ساتھ آگے آگے صورتحال سامنے آ جائے گی. الگ صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی خاص قسم کی پالیسی نہیں نظر آ رہی. پلان سی تو خان صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا تھا کہ بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. اب یہ انہوں نے پکا کر دیا، اس کے اوپر مہر لگ گئی کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے. لیکن اگر دوسری جانب ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں تو الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو گئی ہے. دیکھیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے میں دو قباحتیں سامنے آئیں گی. ایک تو کریڈٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوائے نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دو اور بڑی جماعتیں جو تین ہیں، ان کے علاوہ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہے وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تصور کر کے یا پروف کر کے یا اب دعویٰ کرے گا مارکیٹ میں کہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں اور میں ہوں. بلنڈر ہو سکتا ہے. وہ بلنڈر ہو سکتا ہے. جو اصل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا دعویٰ اور ان کے ووٹر ٹریپ ہو سکتے ہیں. یہ یہاں پہ ان کو مس کریڈٹ ہو جائے گا، یہ کریڈٹ نہیں جائے گا. اسی طرح دوسرا کریڈٹ یہ بھی ہوگا کہ آزاد امیدوار کی تعداد زیادہ ہے، پارٹی ٹکٹس والوں کی حلقوں میں تعداد کم ہے. ان بٹوین اگر آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں اکثریت کے ساتھ تو پھر یہ گورنمنٹ جو بنے گی وہ یقیناً پی ٹی آئی کے نظریات یا اس کی حیثیت سے بن سکتی ہے. اس کا بھی ساتھ امکان ہو سکتا ہے. تو وہ پھر کسی پارٹی یا کمپنی جس کو لانا چاہتی ہے شاید ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جائیں آزاد امیدوار. ٹھیک ہو گیا الگ صاحب. اب پی ٹی آئی کا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جو سابق چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، وہ تو جیل میں ہے. وہ تو جیل سے پہلے بھی پارٹی چلا رہے تھے اگر دوسرے طریقے میں دیکھیں تو اب پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پالیسی سامنے آئی ہے یا ان کا کوئی لایا عمل کہ بھئی وہ اب اس پالیسی کو فالو کریں گے اور الیکشن میں حصہ لے کے کمپیٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین عمران خان جو پی ٹی آئی کے بانی بھی ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں. پولنگ ڈے کے دوران شاید سینکڑوں ان کے جو واقعہ کھلاڑی تھے، حقیقتاً کھلاڑی تھے، وہ بھی جیلوں میں ہوں گے. وہ بھی جیلوں میں بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو یہ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں، اب آنے والے جو حالات ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ رات کو جس طرح تیزی سے حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتاریاں کی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی تھے وہ اب تک منعرف نہیں ہو پائے تھے. پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے وہ فوکس تھے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. جو ٹریپ ہو چکے تھے، پارٹیاں چھوڑ چکے تھے یا کسی قسم میں ڈبل مائنڈ تھے، ان پر کوئی اثرات نہیں ڈالا گیا. جو ابھی تک اپنے نظریے پر قائم تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اگر کوئی نہیں ملا تو اگر کوئی اریسٹ نہیں ہو سکا تو اس کے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ وگواں بندہ چک لینا، تو انہوں نے ان کا بھائی، باپ، والد اور ان کے قریبی ساتھیوں کو اٹھایا ہے تاکہ وہ ان کو پیش کریں یا ان کو پولیس کے حوالے کریں، اس کو چھڑا کے لے جائیں. وہ ایسی صورتحال بھی بہت سارے حلقوں میں سامنے آئی ہے. تو ایسی صورت میں میرے خیال ہے بہت بڑی تعداد جیلوں میں بیٹھ کے الیکشن لڑے گی. لیکن الیکشن سے نہ تو وہ دستبرداری کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی کے کارکن الیکشن سے دستبرداری کر رہے ہیں، نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ ہی کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں اتنی لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے باوجود تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میاں صاحب اب بھی الیکشن جیت جائیں گے؟ اور اگر ایسی صورت میں بھی میاں صاحب الیکشن نہ جیت سکے تو پھر میرا خیال ہے صرف ایک میاں صاحب کو نہیں، میاں کے ساتھ پوری کمپنی کو اپنا اگلا لایا عمل سوچ لینا چاہیے کہ ان کا گھر پاکستان میں نہیں کسی اور جگہ ہوگا. ٹھیک ہو گئے یاسین لگ صاحب. پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. آخری سوال پہ موقف لیتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جو ہے بنیاد بنا کر فیصلہ آیا ہے. بڑے گواہان کی بھی بڑی لمبی لسٹ تھی، انہوں نے بھی اپنا موقف دیا، وہ بھی پیش ہوئے تھے قاضی فائز کے سامنے ان کی عدالت میں، سپریم کورٹ میں. تو یہ آپ کوئی تاریخ میں کوئی اس طرح کی مثال ملتی کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اتنا ڈسکس کیا گیا، اتنا ایک بہت بڑا معاملہ بنا دیا گیا، پھر الیکشن سے ہی باہر کر دیا گیا؟ پیچھے کچھ لگتا ہے؟ دیکھیں ہمارے سامنے تو فرسٹ ٹائم آیا کہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ تمام پارٹیز اندرون خانہ اپنے اپنے انتخابات ڈیسائیڈ کر کے سامنے لاتی تھی، جی یہ ہو گیا، اناؤنس ہو گیا. در حقیقت انتخابات ہوتے نہیں تھے. یہ اچھی پریکٹس ہے. اگر انتخابات ان کے پراپر نہیں ہوئے اور اس کا ٹرائل کیا گیا ہے اور ان کو کروانے کی تنبیہ کی گئی ہے تو یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون
اور دیگر جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہیں، کیا ان کے انتخابات کو بھی اسی طرح ٹرائل کیا گیا ہے؟ اگر ان پارٹیز کے انٹرا پارٹی انتخابات کا ٹرائل نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب پارٹیوں کے انٹرا پارٹی انتخابات اسی طرح ہونے چاہیے اور ان کا ٹرائل بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کا ہوا ہے، یہی انصاف ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انصاف اور انصاف کے ایوانوں کے لیے ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ جی، انصاف کو بھولنے کے لیے عوام جی، یاسین لق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو گئی ہے۔ جی یاسین لق صاحب، جب بھی دوسری جماعتوں کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، تو اس فیصلے کے بعد بھی کچھ چل رہا ہے؟ نون لیگ میں کوئی خوشی کی لہر چل رہی ہے؟ دیکھیں، نون لیگ میں خوشی کی لہر کا تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ نون لیگ کے ہی سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، جی جی، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مجھے بھی ملازمت دی گئی تھی، میں بھی ملازمت کرتا رہا ہوں، تو اگر پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی با اختیار نہیں ہے اور وہاں بھی نوکری ہے، ملازمت ہے، تو پھر با اختیار کون ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ان کی بات سے کریٹ ہو گیا اور وہ بہت خطرناک سوال کر گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا پاکستان کے بارے میں کہتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور جو اس کے جمہوریت کے ادارے ہیں وہ با اختیار نہیں ہیں، وہ اس کے اوپر وہ ایک مہر ثبوت کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یاسین لق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگر ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جائے تو الیکشن آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور بلہ مائنس ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے مائنس ہونے سے انتخابات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اپنا بہت سارے خیال، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔